جس طرح کل پولیس نے اٹیک کیا ہے اور 3 انتہائی قیمتی جانیں، انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور لوگ زخمی ہیں، یہ بہت افسوسناک ہے۔ اس طرح فائرنگ کرنا اور لوگوں کی جانوں سے کھیلنا کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو۔ پاکستان میں ہر ایک کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ جمہوری اور آئینی طریقے سے جو احتجاج کرنا چاہتا ہے وہ احتجاج کرے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اب سے کچھ دن پہلے خود پاکستان تحریک انصاف جب اسلام آباد میں احتجاج کرنے آئی تو اسے بھی پولیس کی شیلنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یہ پی ٹی آئی کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں یا جلسہ کریں، اور کسی کو بھی حکومت کو طالع آزمائی کر کے اپنے فاشسٹ رویوں کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب کے پی میں یہ صورتحال ہے تو ظاہر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور پولیس حکومت کے ماتحت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ آئی جی وفاق نے نامینیٹ کیا ہے، لہٰذا وہاں اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو پی ٹی آئی کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ ابھی معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے ایک اے پی سی بلائی ہے جس میں جماعت اسلامی بھی شریک ہے، تو مجھے توقع ہے کہ کوئی اچھا فیصلہ وہاں سے یہ لوگ کر کے اٹھیں اور مزید کسی بدمزگی سے اور خرابی سے ہمارا ملک بچ جائے۔ اس سلسلے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ایسے لوگ جو احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ایک آئینی فریم ورک موجود ہے۔ اگر کسی احتجاج میں خود پاکستان کے خلاف نعرے لگنے لگیں اور احتجاج ہونے لگے اور پاکستان کو برا بھلا کہا جائے تو ایسی کسی بھی عمل کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے گریونسز کسی بھی پارٹی کے کسی ادارے سے ہو سکتے ہیں، کسی پارٹی سے ہو سکتے ہیں، حکومت سے ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان جو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، یہاں ہم کھاتے ہیں، یہاں ہم سانس لیتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ یہ خطہ زمین نہیں ہے، یہ کسی لسانی بنیاد پر حاصل نہیں کیا گیا، نہ یہ جغرافیہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان ہم نے ایک عقیدے اور نظریے کی صورت میں حاصل کیا ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑی تحریک پورے بر صغیر میں چلی تھی۔ خود جو ہمارا شمال مغربی سرحدی صوبہ جسے ہم آج کل خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس میں ریفرنڈم میں پاکستان کی حمایت کی تھی۔ لہٰذا پاکستان کے خلاف کوئی نعرہ، پاکستان کے خلاف کوئی بات کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا بات چیت بھی ہونی چاہیے، مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہوتا ہے، اور جو گریونسز ہیں ان گریونسز کو دور ہونا چاہیے، اور یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو۔ تو اس لیے ایسا کہ کوئی بھی حالات کے جس میں پاکستان کے حالات مزید خراب کر کے پاکستان دشمنوں کو مزید تقویت پہنچتی ہو، اس سے نہ صرف یہ کہ اجتناب کرنا چاہیے بلکہ ایسے سارے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جو معاملات کو اس نہج پہ لے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر نے 5 آئی پی پیز کے معاہدے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میں اسے پہلی بڑی کامیابی پاکستان کے عوام کی سمجھتا ہوں، اور خاص طور پر جماعت اسلامی کے جو بڑے پیمانے پر حق دو عوام کو تحریک لے کر چل رہی ہے۔ ہم نے اس کے لیے احتجاج بھی کیا، دھرنے بھی دیے، راول پنڈی میں 14 دن کا دھرنا دیا اور حکومت سے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ جو ٹاسک فورس پرائم منسٹر نے بنائی ہے 1 مہینے کے اندر اندر اس کی رپورٹ آئے اور اقدامات کیے جائیں۔ اس عمل میں تاخیر ہوئی ہے، لیکن ہم بہرحال اس پیش رفت پہ بھی اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بات کہتے ہیں کہ اگر 411 ارب روپے قومی خزانے میں آئیں گے اور 60 ارب روپے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ بجلی کے صارفین پر اس کو منتقل کیا جائے گا اس فائدے کو، تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جو رقم بھی بچ رہی ہے اس کو پورا کا پورا بجلی کے بلوں میں کمی کی صورت میں فوری طور پر شامل کیا جائے، اور یہی بات ہمارے معاہدے میں بھی موجود ہے۔ لہٰذا جو بھی امپیکٹ قومی خزانے میں آ رہا ہے یہ 5 آئی پی پیز کے بند ہونے کا، اس کو پاکستان کے عوام کو ملنا چاہیے جو پہلے ہی ناجائز طریقے سے جو بل ان سے وصول کیے گئے ہیں وہ دے چکے ہیں۔ جو بل اس وقت پاکستان کے عوام جمع کرا رہے ہیں یہ جائز بل نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بجلی بن ہی نہیں رہی، خرچ ہونا تو بات کی بات ہے، جو بن ہی نہیں رہی اس کے پیسے بھی ٹیک اور پے معاہدے کے مطابق پاکستان کی عوام دیتے ہیں، اور پاکستان کے عوام ناجائز ٹیکسوں کی صورت میں اور فی یونٹ قیمت کی صورت میں دیتے ہیں۔
جو لاگت ہے اس کا ایوریج اگر نکالا جائے اور وہ پلانٹ کے جو کم فیول کے اوپر چلتے ہیں یا ونڈ سے چلتے ہیں یا سولر سے چلتے ہیں اگر اور نیوکلیئر ہیں، اگر یہ والے پلانٹ صرف چلائے جائیں تو ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے. ہمیں آئل اور مہنگی RLNG پہ پلانٹ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو یہ کاسٹ تو بہت تھوڑی سی ہے. یہ کاسٹ تو اگر ساری ایوریج نکال لیں ہائیڈل کی بھی اور سب کی تو یہ سب ملا کر 10-12 روپے سے زیادہ کی نہیں ہے. سب لگا لیں تو چلو 15 روپے ہو جائے گی فی یونٹ، لیکن آپ 77 روپے فی یونٹ چارج کر رہے ہیں، 62 روپے فی یونٹ چارج کر رہے ہیں. اور یہ اس لیے چارج کر رہے ہیں کہ ہزاروں ارب روپے آپ کیپیسٹی پیمنٹ میں ان IPPs کو دیتے ہیں کہ جن سے آپ نے ناجائز قسم کے معاہدے کیے ہوئے تھے ٹیک اور پے کے، کہ بجلی بنے نہ بنے ہمیں پیسے دینے ہیں. تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 IPPs کے معاہدے منسوخ ہونا خوشائند ہے، لیکن اس کا فوری امپیکٹ اگلے مہینے کے اب جو کمنگ منتھ آ رہا ہے اس کے بل میں آنا چاہیے. اور ہماری یہ احتجاجی تحریک جاری ہے. ہم اس پریشر کو جو عوام یہ حکمرانوں پر ڈالے رکھیں گے تاکہ لوگوں کو مکمل ریلیف ملے. اور یہ تو ابھی سمجھ لیں کہ ابتدائی طور پر ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ جو گورنمنٹ نے اس کا آج اعلان کیا ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اور بھی چیزیں ہیں، جاگیرداروں پر ٹیکس لگانے کا عمل ابھی تک مکمل نہیں ہوا. گورنمنٹ نے کہا تھا ہم اس پر صوبوں سے بات کر رہے ہیں اور ہم بڑے جاگیرداروں پر ٹیکس لگائیں گے. مربع سینکڑوں جو ہے وہ مربوں کی اور سینکڑوں ایکڑ کی زمین رکھنے والے لوگ ایک پائی بھی نہیں دیتے اور چھوٹے کسان کے اوپر ساری برائی ڈال دی جاتی ہے. تو اس لیے جاگیرداروں پر ٹیکس لگائیں اور تنخواہ دار لوگوں کا جو یہ اس سال کا خاص طور پر ظالمانہ ٹیکس میں اضافہ تھا اس پورے ٹیرف کا، اس کو واپس لینا چاہیے. اور یہ بالکل جائز مطالبے ہیں کہ تنخواہ دار لوگوں کا تو آپ نے رکھا ہوا ہے 400 ارب روپے سے زیادہ کا، اور جاگیرداروں کے اوپر ٹیکس ہی نہیں لگا رہے، جن سے اگر لگ جائے وہ 2-3% جاگیردار جو بڑے بڑے ان پہ بھی ٹیکس لگ جائے تو یہ سینکڑوں ارب روپے بنتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا جا رہا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بھی ساتھ ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہیں آئے گا. تیسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، جو IPPs ہیں، ان IPPs میں تو فوری طور پر کام ہو سکتا ہے. گورنمنٹ سے گورنمنٹ کے معاہدے ہیں، آربیٹریٹر آپ نے باہر سے لا کر کھڑا کر دیا ہے تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جب معاہدہ موجود ہے تو آربیٹریٹر کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ کیپیسٹی پیمنٹ تو فوری طور پر ختم ہو جانی چاہیے نا. اور خاص طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ ہمارے ایسی IPPs بھی ہیں جو پاک فوج کے زیر اہتمام چلتی ہیں. میں چیف آف آرمی اسٹاف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جب پوری قوم قربانی دے رہی ہے تو آرمی کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آنی چاہیے، خاص طور پر فوجی فرٹیلائزر اور اس طرح کے جو ادارے ہیں جو IPPs کی صورت میں کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنی کیپیسٹی پیمنٹ کو ختم کرنے کا اعلان کریں.